کیا ہونا؟ میرا روزہ ٹوٹ گیا کیسے؟ ٹریولنگ میں غلطی سے چنگم کھا لیا. یاد نہیں رہا. ایک روزہ ٹوٹا تو 100 روزے کرنے پڑتے. گڈ مارننگ راکیش جی. گڈ مارننگ. میرا روزہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس طرح یہ سر لائٹ آتا ہے. اوکے بس 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 یہی پہ رکیے نا. ہاں بیٹھیے. کیا ہونا؟ میرا روزہ ٹوٹ گیا کیسے؟ ٹریولنگ میں غلطی سے چنگم کھا لیا. یاد نہیں رہا. میں باہر نکل رہی تھی تو مجھے عادت ہے نا کہ میں باہر نکلتے ٹائم چنگم کھاتی ہوں کر کے. میرے کو یاد ہی نہیں رہا اور چنگم کھا لیا. صبح اٹھ کے میں نے سحری کیا, نماز پڑھا اینڈ بہت برا لگ رہا ہے مجھے. میرا روزہ اب ایک روزہ ٹوٹا تو آگے کیا کرنا چاہیے؟ کر سکتے ہیں. کب کروں گی؟ ہاں کل سے تو کنٹینیو کروں گی. میں کل سے تو میں کنٹینیو کروں گی. بٹ یہ پورے روزے ہونے کے بعد ایک روزے کا 100 روزے کرنے پڑتے. میرے ایک فرینڈ نے بولا ایک روزہ ٹوٹا تو 100 روزے کرنے پڑتے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں. شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے, حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے. یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی. کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے, لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے. جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے, منزل کا کام کیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر. روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا تصور اور ہے. 105 بخار چڑھا ہوا ہے, روزہ نہیں کھولوں گا میں, روزہ تو میں نے رکھا ہوا, یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے. وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی. وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ, وہ نہیں ہے. وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے, روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو. دن میں روزہ رکھو, اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو, دباؤ اس کے تقاضوں کو. رات کو کھڑے ہو جاؤ, اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو, اس پر حیات آب حیات کا ترشح ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں, دور نہیں ہوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہاری دوستیاں ہو, پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے, تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو, اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو. ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے تو سارے پردے ہٹ جائیں گے, لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے. یعنی پاؤ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ جب سفیدہ نمایاں ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح, پاؤ پھٹ گئی, اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے. سحری جو ہے آپ کر سکتے ہیں, بلکہ کلو واشربو, کھاؤ اور پیو. اور اس کی حدیث میں تاکید آئی ہے, اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری جو ہے وہ فرق ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر رات تک روزے کو پورا کرو. اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب مراد ہے. اہل تشیع اس سے ذرا آگے جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو ذرا اور غروب آفتاب پر چند منٹ گزر جائے.
لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں غروب آفتاب جو ہے وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے۔ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ عقل حلال، یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو۔ فَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ جو شخص اس معیار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے متقی۔ یہ لسٹمنٹ ٹیسٹ ہے، ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں۔ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے جس کی صحت اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں، اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے فجر سے لے کر مغرب تک، وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہینے میں، فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183، روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ If you can control your hunger, you can control almost all your desires۔ اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں، آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو، آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے۔ اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے۔ یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا، اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر۔ لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں، اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب آباد خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ تو دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ ویڈیو میں راکھی سامت، جن کا نیا نام فاطمہ ہے، جو کہ حال ہی میں مسلمان ہوئی ہیں اور روزے رکھ رہی ہیں، آج انہوں نے غلطی سے منہ میں چوئنگم ڈال کر کہتی ہیں کہ روزہ میں نے توڑ دیا ہے، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس بارے میں یہ جو مسئلہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کیا گیا کہ اس طرح اگر بندہ غلطی سے کوئی چیز منہ میں ڈال لے تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے بہت ہی احسن انداز میں واضح کیا کہ اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کے بعد انسان کو کھانا پینا نہیں چاہیے۔ غلطی سے جو کوئی انسان کھاتا ہے، ایسے سمجھیں کہ اللہ اسے کھلاتا ہے۔ تو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، بہت ہی معلوماتی ویڈیو تھی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔